لکھنؤ کے گلی کوچے، یہ عنوان ہے اس ویڈیو سیریز کا، جس میں اب ہم لکھنؤ کے گلیوں کی اور کوچوں کی سیر کریں گے۔ شہر لکھنؤ کے پرانے راستے وہی گلیاں تھیں جن کی تعمیر شاہی زمانے میں ہوئی تھی، اور جو اس شکل سے بنائی گئی تھی کہ سارے محلے ایک دوسرے سے انہی گلیوں کی ذریعے سے مل جاتے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایک شخص گلیوں گلیوں ہوتا ہوا آباد شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا تھا۔ مسافت کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض گلیاں اتنی چوڑی بنائی گئی تھیں کہ ان میں سے گھوڑا گاڑی بآسانی نکل آئے، لیکن زیادہ تعداد ایسی گلیوں کی تھی جن میں سے چوپھلا یا فینس ہی نکل جاتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ تعداد بلکہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کی تھی۔ ایسی گلیاں اب بھی پرانے لکھنؤ میں بکثرت موجود ہیں، اور ان کے وہی پرانے نام بھی موجود ہیں۔ ان گلیوں کی موجودہ طرز پر نام نہیں تھے۔ پیشہ وروں کے پیشوں سے جو گلیاں منسوب تھیں وہ حقیقتاً تنگ اور چھوٹے چھوٹے محلے تھے۔ البتہ اپنی سہولیت کے لیے لوگ گلیوں کو ملے ہوئے محلوں سے منسوب کر کے نامزد کر دیا کرتے تھے، مثلاً کٹرا والی گلی، شاہ گنج کی گلی، ٹوریا گنج کی گلی وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ گلیاں اپنے یہاں کے کسی مقتدر یعنی نامور باشندے کے نام سے موسوم ہو گئی تھیں، لیکن لکھنؤ والے ایسی گلیوں کو لفظ کوچہ کے نام سے احتراماً یاد کرتے ہیں۔ یہ مقامات گلیاں نہیں کہلاتے تھے، جیسے کہ کوچہ مین انیس، کوچہ مرزا دبیر، کوچہ شاہ چھڑا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو بات اب تک بہت یاد آتی ہے وہ ان گلیوں کی صفائی اور خوبصورتی تھی۔ ہر گلی بے حد صاف اور شفاف رہا کرتی تھی، روشنی کا بھی معقول انتظام رہتا تھا، دن اور رات یکساں طور پر لوگ آسانی اور اطمینان سے راستہ چلتے تھے۔ کبھی کسی کے گلی میں گر کر زخمی ہونے کی خبر نہیں سنی گئی۔ اس حسن انتظام میں سرکاری بندوبست سے زیادہ محلے والوں کی ہمدردانہ توجہ شامل رہا کرتی تھی۔ قریب قریب ہر گھر کے دروازے پر باہر کی طرف چراغ جلتا تھا تاکہ راہگیروں کو سہولت فراہم رہے۔ اسی طرح گلیوں میں کوڑے کا انبار لگانا انتہائی بد تہذیبی اور بدکاری سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح محلے والے خود ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور راستہ گلی کو صاف رکھنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں۔ آج کیا حالت ہے اس سے تو لکھنؤ والے بخوبی واقف ہیں۔ ان راستوں اور گلیوں کے دونوں جانب شہریوں کے مکانات تھے، اور جو اب بھی ہیں۔ نئی حکومت نے جب نئے قانون بنائے اور ضابطے رائج کیے تو شہر کو خوشنما بنانے اور اس کی تعمیر جدید کرنے کی بھی فکر ہوئی۔ آبادی بڑھی، بھاری سواریاں چلنے لگیں، فینس اور پالکی کی جگہ چوڑی چوڑی گاڑیوں نے حاصل کر لی، اور چوڑی چوڑی سڑکیں بنانے کے منصوبے بروئے کار لائے گئے، تو مکانات بھی کھدنا شروع ہو گئے، کیونکہ بغیر ان کے انہدام کے یعنی ان کے گرائے جانے کے تعمیر جدید مکمل ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کارگزاری اور تعمیر جدید میں بکثرت چھوٹے چھوٹے مکانات گرا دیے گئے، بہت سے شریف گھرانے تباہ و برباد ہوئے، بے شمار لوگوں کو بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ لکھنؤ کے کتنے خاندان نیست و نابود ہو گئے۔ اس سلسلے میں بہت سے دلدوز واقعات بھی برپا ہوئے، بالخصوص لاٹوش روڈ اور نادان محل روڈ پر جو کچھ دیکھا گیا تھا اس کی یاد اب بھی لکھنؤ والے کے دل میں موجود ہے۔ لاٹوش روڈ وہ سڑک ہے جو قیصر باغ کے چوراہے کو چار باغ سے جوڑتی ہے، اور نادان محل روڈ نخاس سے قریب ہے جو سینیٹری روڈ سے چل کر نخاس کو امین آباد سے ملاتی ہے۔ ان دونوں مقامات پر پہلے تنگ اور ٹیڑھے ٹیڑھے راستے تھے جن پر گھوڑا گاڑی اور اکے آسانی سے نکل جاتے تھے، لیکن راستہ ہموار نہیں تھا اور نہ اتنے چوڑے تھے کہ بیک وقت دو سواریاں ایک ہی جانب سے اسی طرح نکل جاتی کہ مقابل سے آنے والی سواریوں کو بھی راستہ مل جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شہر میں کوئی بھی لمبا راستہ سیدھا اور سپاٹ نہیں تھا، اس لیے تعمیر جدید بہرحال ضروری تھی، مگر دو طرفہ شرفا کے چھوٹے چھوٹے مکانات کا مرحلہ سخت تھا جس کو کھودنا ہی پڑا۔ نادان محل روڈ کی تعمیر میں جن شرفا کے مکان گرائے گئے اس میں اکثریت غریب لوگوں کی تھی۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کی ویڈیو سیریز میں 16ویں نمبر پہ پیش ہے محلہ نیا گاؤں کی تاریخی اہمیت اور اس کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لکھنؤ شہر کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور امین آباد کا محلہ اور بازار پوری رونق پہ تھا۔ آبادی بڑھنے لگی، لوگوں نے
جگہ پا کر اپنے مکان اور دکانیں بنانا شروع کر دی۔ لکھنؤ کی زمین جب باشندگان شہر کی کثرت سے تنگ پڑنے لگی تو امین آباد کے پچھواڑے نیا گاؤں بسایا گیا، اور یہاں پر معزز اور تجارت پیشہ لوگوں کے گھر تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طریقے سے یہ محلہ گھسیاری منڈی اور امین آباد اس کے بیچ میں واقع ہے، اور دونوں طرف سے یہ سڑکیں جا کر وہیں پر مل جاتی ہیں جہاں پر اس وقت لاٹوش روڈ ہے۔ اب یہاں کے کچھ مشہور لوگوں کے نام سن لیجئے۔ نواب اصغر جان، آپ مشکور الدولہ عہد شاہی کے فوٹوگرافر کے بیٹے تھے۔ پرانے طرز کی تصویریں جو قدیم البموں اور میوزیم وغیرہ میں نظر آتی ہیں، یہ مشکور الدولہ اصغر جان ہی کی صنعت ہے۔ فوٹوگرافی میں سینئر ہونے کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑی عزت اور دولت حاصل کی۔ کوچہ میر جان امین آباد میں آج تک موجود ہے ان کا ٹھکانہ۔ یہ بھی مشکور الدولہ کی نسل تھے اور قدیم شان و شوکت کی یادگار تھے۔ نواب اصغر جان کی بہن کے بیٹے حسن بہادر تھے جو ڈپٹی صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ تعزیہ بنانا جانتے تھے اور ان کے ہاتھ کی زری ہیں تابوت تعزیہ لوگ بڑے شوق سے خریدتے تھے۔ کئی مرتبہ عراق اور ایران کا سفر کر چکے تھے اور آتش کی علاج میں بڑی کامیاب دوا ان کو معلوم تھی، جو مریض کو چلم میں رکھ کر پلاتے تھے اور سارا دکھ جاتا رہتا تھا۔ اس کے بعد مرزا حسین علی بیگ، آپ نئے گاؤں کے ایک امام باڑے پر قابض تھے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس کا بنایا ہوا تھا۔ بابو ہری ناتھ بنرجی نے یہ امام باڑہ خرید کر منہدم کر دیا اور ایک عالیشان کوٹھی بنوائی۔ اس کوٹھی میں رہنے کے ساتھ ہی بنرجی مختلف مصیبتوں کا شکار ہونا شروع ہوئے، اور ان کا MA LLB لڑکا جوانی کے دنوں میں وکالت کی پریکٹس کر رہا تھا۔ پیمانہ عمر لبریز ہو گیا اور محنت کا پھل پانے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ دی۔ ادھر دوسرے لڑکے پنچانند بنرجی کا دماغ خراب ہو گیا۔ لڑکی نے کسی خانگی مسئلے میں کوٹھے پر اپنے کپڑوں میں آگ لگا کر خودکشی کی اور کئی موتیں اس گھر میں ہوئیں۔ بابو ہری ناتھ بنرجی سوتے میں ایک سفید پوش شخص کو آتے جاتے دیکھتے تھے اور مرعوب ہو کر کوٹھی کے گوشے گوشے میں جمعرات کو اگربتی اور لوبان سلکاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ بھی گزر گئے اور ان کا چھوٹا لڑکا بازو بابو، جس کی امین آباد پارک میں کپڑے کی دکان تھی، اس کوٹھی کو چھوڑ کر گنگنی شکل تالاب پر چلا گیا، اور اس کوٹھی میں ہندی چھاپا خانہ کھلا اور گنگا پستک مالا وغیرہ چھپتی تھی۔ کچھ دن کے بعد پریس بھی ختم ہو گیا اور ایک بنگالی نے ایک کارخانہ کھول لیا جس میں وہ شیشے کی کارک بناتا تھا۔ ڈاکٹر سید علی عباس، آپ نئے گاؤں کے مشہور لوگوں میں تھے۔ 1890 میں آپ نے مرزا حسین علی بیگ مذکور سے کچھ جائیداد اور 2 احاطے خریدے، اور یہ وہ وقت ہے کہ مرزا حسین علی بیگ جو کھلونے بنانے میں تاجرانہ فروغ حاصل کر کے صاحب جائیداد ہوئے تھے، مالی کشمکش میں مبتلا تھے اور ان کا کاروبار ختم ہو رہا تھا۔ فروخت شدہ جائیداد میں ایک اوسط درجے کی مسجد بھی شامل کی تھی، اور مسجد کے پچھواڑے کھیت تھے، اور احاطہ مسجد میں دکاندار اور کرایہ داروں کے نام یہ تھے: جان محمد، الہی، خدا بخش، دین محمد، شبراتی، کریم وغیرہ۔ اس مسجد کے بنانے والے، جیسا کہ تعمیری پتھر سے واضح ہوتا ہے، عہد شاہی کی ایک خاتون تھی جن کا نام محراب مسجد پر تحریر ہے، مگر زمانے کی گردش کی وجہ سے وہ نام اب پڑھا نہیں جاتا، اور صفائی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے تقریباً خراب ہو چکا ہے۔ مسجد اور وہ امام باڑہ جس کے انہدام کے واقعات گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں، ایک شخص کی بنا ہے۔ اس مسجد میں ڈاکٹر صاحب اور ان کے خاندان کے لوگ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ لاڈوش روڈ نکلی۔ پھر احاطہ مسجد سے دوسری چھوٹی سڑک نکل کر لاڈوش روڈ سے ملی ہوئی اور آگے نکل گئی، اور اس انقلاب میں، یعنی اس لاڈوش روڈ کی سڑک کے بننے کی وجہ سے مسجد سڑک کے کنارے آ گئی، تو ڈاکٹر صاحب نے مسجد کو وقف عام ہونے کا اعلان کیا، اور چونکہ نئے گاؤں میں کئی مسجدیں تھیں، اس لیے امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ مسجد لوگوں میں ڈاکٹر صاحب کی مسجد مشہور ہو گئی۔ اب مسجد کے روبرو ہری ناتھ بنرجی اسٹریٹ کا پتھر لگا،
اور اہل محلہ نے مسجد کو بہت اچھی طرح اپنے انتظام میں لے لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اولاد جو اس مسجد کی آبادی کا سبب ہے ہوئی، پاکستان میں اچھے عہدوں پر فائز ہے۔ امام باڑے کی کچھ اور اہم عمارتوں کا ذکر بھی اس طرح ہے۔ امام باڑہ فرخندہ محل، تاریخ میں یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ یہ خاتون کس زمانے میں تھی اور کس کی بیوی تھی۔ امام باڑے کی اصل عمارت دوہرے درجے، پہلو میں سہنچیاں، انگنائی کشادہ، پرانے طرز کی محرابیں۔ صدر کا حصہ تو وہی ہے، پہلوؤں کی عمارت اور دروازے میں زیادہ سے زیادہ تبدیلی ہوئی ہے، اور نہیں معلوم کہ فرخندہ محل کے بعد یہاں کس نے سکونت اختیار کی۔ نواب مظفر علی خاں درانی نے 1940 میں مرمت کر کے اس کو نیا کر دیا۔ یہ عمارت شکوہ پیلس اس وقت مشہور ہے اور روسا نانپارہ کی ملکیت ہے۔ نیا گاؤں کی مسجد فرخندہ محل، خانہ خدا کی کرسی بلند اور عمارت چھوٹی مگر خوشنما ہے، نماز کے لیے کافی ہے۔ 7 ربیع الاول کو یہاں سے معصوم علی خاں جوتے والے ایک تابوت اٹھاتے تھے جو بڑے مجمع سے گزرتا تھا، اور تمام عمرہ اور اوسا عوام و خواص مشابہت کرتے تھے اور امین آباد سے گزرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب پورے شہر میں محرم کے دوران اس طریقے کے جلوس وغیرہ نکلا کرتے تھے۔ آغائی مرزا، نئے گاؤں کے رہنے والوں میں آغائی مرزا کا نام نظر انداز نہیں ہوتا۔ یہ پستہ قد مگر تنومند ادھیڑ عمر کے شخص تھے۔ عشرہ اور چہلم کے دن حضرت باز کے علم کو اتنی بڑی چھڑ اٹھاتے تھے کہ جو گھروں کے اندر سے دکھائی دیتی تھی، اور وہ اس چھڑ کو کبھی کندھے پر، کبھی ہتھیلی پر، کبھی شانے پر اور کبھی دانتوں سے اٹھائے رہتے تھے، اور اپنے کمالات دکھاتے ہوئے تال کٹورا تک جاتے تھے۔ لکھنؤ کے تمام تاریخی محلوں کے طرح نیا گاؤں میں بھی طرح طرح کے نامور لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک سے ایک بڑے فنکار، ایک سے ایک بڑے کاریگر اس محلے میں آباد تھے۔ حالات کے مد نظر نہ جانے کتنے ہی لوگ اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلوں میں یا دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے، اور اب یہ محلہ، اگر آج آپ اس محلے میں جاتے ہیں، اگر گھسیاری منڈی کی طرف سے اس محلے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس محلے میں زیادہ تر دکانوں پہ چھوٹے چھوٹے کارخانے، کھرادی کے کارخانے یا فرنیچر والوں کے کارخانے یا اور دوسرے قسم کے کارخانے اور دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور یقیناً گلیوں کے اندر ابھی بھی پرانے کچھ لوگ آباد ہوں گے، لیکن اتنا گنجان اور گھنا آباد ہو گیا ہے کہ اس میں اب چلنا ذرا مشکل ہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی تاریخی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امین آباد، نذیر آباد، کسیاری منڈی، قیصر باغ وغیرہ سب محلے آس پاس ہیں، اور وہ سب اس دور کے ہیں جب یہاں پر نوابین اور شاہی دور کا بول بالا تھا۔ اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔